تعلیم الاسلام کا تیسرا حصہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر 32 کے اندر نماز کی سنتوں کا بیان اور نماز کے مستحبات کا بیان، یہ دونوں ٹاپک میں نے پڑھا دیے تھے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سبق نمبر 33 کے اندر نماز پڑھنے کی پوری ترکیب کو پڑھیں گے. اور یہ جو ہے آج ہمارا تعلیم الاسلام کا تیسرا حصہ میں یہ لاسٹ سبق ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے سبق نمبر 34 میں سونے کی سنتیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، شیئر کر دیں، لائک ضرور کریں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز پڑھنے کی پوری ترکیب. جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے اپنا بدن حد سے اکبر اور حد سے اصغر اور ظاہری ناپاکی سے پاک کر لو، اور پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر قبلے کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑے ہو کہ دونوں قدموں کے درمیان 4 انگل یا اس کے قریب قریب فاصلہ رہے. پھر جو نماز پڑھنی ہے اس کی نیت دل سے کرو. مثلا یہ کہ فجر کی نماز فرض خدا کے واسطے پڑھتا ہوں، اور زبان سے بھی کہہ لو تو اچھا ہے. پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور انگلیاں قبلے رخ رہے، اور انگوٹھے کانوں کی لو کے مقابل ہو اور انگلیاں کھلی کھلی رہے. اس وقت اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لو. سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رہے، اور انگوٹھے اور چھنگلیاں سے حلقے کے طور پر گٹے کو پکڑ لو، اور باقی 3 انگلیاں کلائی پر رہے، اور نظر سجدے کی جگہ پر رہے. ہاتھ باندھ کر آہستہ آہستہ ثنا پڑھو، پھر تعوذ، پھر تسمیہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھو. جب سورہ فاتحہ ختم کر لو تو آہستہ سے آمین کہو. پھر کوئی سورہ یا کوئی بڑی 1 آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھو. لیکن اگر تم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو صرف ثنا پڑھ کر خاموش کھڑے رہو. تعوذ اور تسمیہ اور سورہ فاتحہ اور سورہ کچھ نہ پڑھو. قرأت صاف صاف اور صحیح صحیح پڑھو، جلدی نہ کرو. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاؤ. انگلیوں کو کھول کر ان سے گھٹنوں کو پکڑ لو. پیٹھ کو ایسا سیدھا کر لو کہ اگر اس پر پانی کا پیالہ رکھ دیا جائے تو ٹھیک رکھا رہے. سر کو پیٹھ کی سیدھ میں رکھو، نہ اونچا کرو نہ نیچا رکھو. ہاتھ پسلیوں سے علیحدہ رہے اور پنڈلیاں سیدھی کھڑی رہے. پھر رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھو. پھر تسمیہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ. تحمید بھی پڑھ لو. امام صرف تسمیہ پڑھے اور مقتدی صرف تحمید پڑھے، اور منفرد تسمیہ و تحمید دونوں پڑھے. پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جاؤ. پہلے دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر
پیشانی رکھو، چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان اور انگوٹھے کان کے مقابل رہے، ہاتھوں کی انگلیاں ملی رکھو تاکہ سب کے سرے قبلے کی طرف رہے، کوہنیاں پسلیوں سے اور پیٹ رانوں سے علیحدہ رہے، کوہنیاں زمین پر نہ بچھاؤ، سجدے میں 3 یا 5 مرتبہ سجدے کی تسبیح کہو، پھر پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو اور سیدھے بیٹھ جاؤ، پھر تکبیر کہہ کر دوسرا سجدہ کرو، پھر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو، اٹھنے میں پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھا کر پنجوں کے بل سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ لو اور بسم اللہ اور سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھو، امام کے پیچھے ہو تو کچھ نہ پڑھو، خاموش کھڑے رہو، پھر اسی قاعدے سے رکوع، قوما، سجدہ، جلسہ، دوسرا سجدہ کرو، دوسرے سجدے سے اٹھ کر بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ، سیدھا پاؤں کھڑا رکھو، دونوں پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف رہے اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھو اور اتحیات پڑھو، جب اشہد اللہ الہ پر پہنچو تو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور بیچ کی انگلی سے حلقہ باندھ لو اور چھنگلیاں اور اس کے پاس والی انگلی کو بند کر لو اور کلمہ کی انگلی اٹھا کر اشارہ کرو، لا الہ پر انگلی اٹھاؤ اور الا اللہ پر جھکا دو اور اسی طرح اخیر تک حلقہ باندھے رکھو، تشہد ختم کر کے اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو درود شریف پڑھو، اس کے بعد دعا پڑھو، پھر پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرو، دائیں طرف سلام پھیرتے وقت دائیں طرف منہ پھیرو اور بائیں طرف سلام میں بائیں طرف منہ پھیرو، دائیں سلام میں دائیں طرف کے فرشتوں اور نمازیوں کی نیت کرو اور بائیں سلام میں بائیں طرف کے فرشتوں اور نمازیوں کی نیت کرو اور جس طرف امام ہو اس طرف کے سلام میں امام کی بھی نیت کرو اور امام دونوں سلاموں میں مقتدیوں کی نیت کرے، اور اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے تو تشہد کے بعد درود نہ پڑھو بلکہ تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، اور تیسری اور چوتھی رکعت اگر نماز فرض ہے تو اس کے قاعدے سے، اور واجب یا سنت یا نفل ہے تو اس کے قاعدے سے پوری کر کے سلام پھیر دو، سلام کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اور اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک پڑھو، اور یہ دعا بھی مسنون ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی
لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تو یہاں تک آپ یاد کر لیں گے، اور یہ تعلیم الاسلام کا تیسرا حصہ تمام ہوا، یعنی کہ پورا ہو چکا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 34 کے اندر جو ہے سونے کی سنتیں پڑھا دیں گے. ٹھیک ہے، یہ بھی پڑھا دیں گے، اسی کے اندر ہے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.